हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और एक हमारी दरख्वास्त जो है वो जज अबुल असनाद साहब के पास थी इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि फ़ोन जो है वो करवाया जाए। अच्छा, पहले इसकी गुजारिश करना चाहूँगा, एंड पे उसका बताऊँगा। आज सुबह हम पेश हुए हैं और जैसे कि आपको पता है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इस केस में खान साहब को गिरफ़्तार किए हुए। और पहले आपने देखा कि जज अबुल असनाद साहब के पास इसकी बेल जब फाइल की गई तो कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी वकील साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, कभी किसी का पेट ख़राब है और कभी किसी को कोई मसला है। हमने देखा कि नीचे जो फ़ैसला आया, फ़ैसले के अंदर किसी तरह से कोई ऐसी लीगल चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़मानत जो है वो खारिज की जाती। कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी जो साबित कर सके कि खान साहब को कसूरवार करार दिया जाता है। गुजारिश ये है कि जिस मुकदमे में खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, बहसीयत कौम हमारे लिए ये शर्म की बात है कि उनको एक बाहर से मुल्क जो है वो धमकी देता है और हम उसकी ताबेदारी करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म को एक हटाते हैं ओहदे से और दूसरे नंबर पर जो है उसको जेल में डाल देते हैं। आपने देखा कि एक ये जाल बिछाया गया तोशाखाना केस में सजा दे के, और तरीके से आपने देखा कि उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई फैसले के अंदर ऐसी जो है उजलत दिखाई गई है और लीगली तौर पर बहुत ज्यादा गलतियां हैं। उसके बावजूद आप देख लें कि वो जो सजा थी सस्पेंड होने पे कितना टाइम लगा और आज भी चेयरमैन पीटीआई जेल में है। साइफर केस के ऊपर जो है वो जमानत की दरखास्त के ऊपर समाअत ही नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी और हमने ये सदा की कि 2-3 दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। कल भी आपको पता है कि क्वेश्चन की दरखास्त लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर उसके साथ फिक्स कर लिया जाता और कल ही सुन ली जाती, फिर ये गुजारिश थी कि चलें अगर कल नहीं सुनते परसों सुन लेते, उससे अगले दिन सुन लेते, लेकिन 1 हफ्ते के लिए इस मामले को एडजर्न कर दिया गया और उसके ऊपर अभी तक डेट क्लियर नहीं हो रही कि मंडे के लिए है या ट्यूसडे के लिए है। कुछ ये बताया जा रहा है कि मंडे को कहा गया है और कुछ ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए एडजर्न है। तो ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम है और इंसाफ ना देना आइन की खिलाफवर्जी है। खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, बार बार ये हम इस्तदा कर रहे हैं इंसाफ दिया जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर पर ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, कभी फोन टैप किए जाते हैं साहब का वजीर आजम के, कभी उनके घर में डिवाइसेस लगाई जाती हैं। जब भी खान साहब से हम मुलाकात कर रहे होते थे तो हमेशा खतरा ये होता था कि इस कमरे में कहीं पे किस जगह के ऊपर जो है रिकॉर्डर को लगाया गया हो, कोई डिवाइस लगाई गई हो। कई दफा ऐसी डिवाइसेस वहां से पकड़ी गई जो कि हमें बाद में पता चली कि ये कब से कोई जो है हमारा प्लान जो है लेने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर वो रिकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, मीडिया के ऊपर चलाई जाती हैं, टीवी चैनल के ऊपर चलाई जाती हैं। यहाँ पर कैमरा भी खामोश है। यहाँ पर जो अदालत के अंदर सरकार जो है वो रिपोर्ट जो उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने जमा करवाई, किसी तरह से उन्होंने ये ग्राउंड नहीं दी कि लीगली तौर पर इस कानून के तहत हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये लॉ है, ये सोर्स है, इसने रिकॉर्डिंग की। कोई उनके पास जवाब नहीं था। आज एक तो अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है कि कोई ऐसी कार्रवाई बुशरा बीबी के हवाले से ना की जाए, चाहे एफआई हो चाहे कोई पुलिस हो। जैसे कि रोजाना ब्लैकमेल किया जाता है, रोजाना उनको बुला के उनकी ऑडियो जो है वो आगे फोरेंसिक के लिए भिजवाई जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपने अगर किसी की रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई मुल्की सलामती का खतरा हो जिसमें बहुत ज्यादा अशद जरूरत हो, और वो भी एक बड़ा नैरो सा जो है वो एक गैप मिलता है, एक विंडो मिलती है जिसके जरिए आप जो है किसी की रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, और वो भी बकाया तौर पर कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि ये मकसद है और उस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई चीज नहीं बताएगी, स्टे हो गया है। और दूसरे नंबर पर आखिरी मौका दिया गया है सरकार को कि जनाब आप ठीक तरीके से जवाब दें। आज जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आपने ठीक तरीके से जवाब ना दिया, मुझे सेटिस्फाई ना किया कि किस कानून के तहत ये किया गया या कौन सा सोर्स है, तो फिर मैं अपने मुताबिक कार्रवाई करूंगा। आज उन्होंने कार्रवाई का अंदिया दे दिया है सरकार को और अगली डेट के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई होगी अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ। तीसरे नंबर पर
آپ کو بتا دوں کہ آج ایک درخواست جو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے دی تھی کہ ان کی فون پہ بات کروائی جائے. آج باقاعدہ طور پر وہاں پر جو ہے کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق بات کروائی جاتی ہے اور 2-3 سال سے اور کبھیوں کو بھی جو ہے وہ بات کروائی جا رہی ہے. تو خان صاحب کے بیٹوں سے کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی؟ واضح طور پر جب کورٹ نے احکامات دے دیے تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے بات کروانے سے انکار کیا اور رپورٹ جو ہے وہ ایک ملحقہ خیز دی ہے کہ وہ جو ہے سائفر کیس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے اور اس وجہ سے ان کی بات جو ہے نہیں کروائی. اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر نو ڈاؤٹ FIR ہے لیکن وہ مجرم قرار نہیں دیے گئے. تو جب تک وہ مجرم نہیں قرار دیے جاتے تو تب تک آپ کیسے کسی ایسے لا کا حوالہ دے رہے ہیں جو کہ قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا؟ تو لہٰذا اگر جس وقت تک جو عدالت ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرے گی، اپنے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروائے گی، تو دن تب تک جو ہے وہ عدالتوں کے احکامات کو اسی طرح ہوا میں اڑایا جائے گا. ہم استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی درخواستیں جو ان میں ڈیلے نہ کیا جائے اور جو ہم نے گرفتاری کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہوا کہ خان صاحب کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، چاہے FIA ہو چاہے نیب ہو، وہ ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ فکس ہوں اور مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے، کیونکہ خان صاحب کی جب ضمانت ہوگی تو یہ جیسے اوچھے ہتھکنڈے انہوں نے پہلے کیے ہیں مختلف PTI کے لیڈرز کے ساتھ، اور جو ورکرز گرفتار ہوئے تھے ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، ہائی کورٹ کے احکامات کی جو ہے وہ اس کی تذلیل کی گئی اور ان احکامات کو جو ہے ہوا میں اڑایا گیا، دوبارہ بار بار گرفتار کیا گیا. آپ کے سامنے پرویز الہی صاحب والا ہے، آپ کے سامنے شہریار افریدی والا معاملہ ہے، ہر معاملے کے اوپر جو ہے سرحدی والا معاملہ ہے، ہر معاملے کے اوپر جو ہے سرکار نے باقاعدہ طور پہ عدالتوں کے حکم کی تذلیل کی ہے. تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انہیں پروٹیکشن ملے تاکہ خان صاحب کی ضمانت ہو اور وہ جو ہے بحفاظت جو ہے ان کو جو ہے وہ گھر جانے کی اجازت دی جائے. نعیم صاحب یہ بتائیے گا جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ صاحب آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، ان کا حکم نہیں مانا جا رہا، تو کیا ان کے فیصلوں سے وہ کچھ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو آئے ہیں بڑا ویلکم ہم ان کو کرتے ہیں اور ان کے اوپر بڑا امتحان ہے کہ مختلف درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے فیصلہ فوراً آنا چاہیے. جیسے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور الیکشن 90 ڈیز کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا معاملہ پینڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ویلیشن ہو رہی ہے، جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تمام جو درخواستیں ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. ان کے اوپر جو ہے بولڈ ڈیسیجن دینا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے. اگر چیف صاحب کھڑے ہو گئے تو پورے ملک کی عدالتیں کھڑی ہو جائیں گی. یہ ان کے اوپر امتحان ہے کہ جوڈیشری کی جو عزت ہے اس کو بحال کروایا جائے اور جو احکامات کو ہر روز ہوا میں اڑایا جاتا ہے وہ احکامات جو ہیں تبھی امپلیمنٹ ہوں گے یا آگے نیکسٹ جو ہے حکم کی تعمیل کی جائے گی کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عدالتوں کے باب تصور کیے جاتے ہیں اور ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، تبھی ملک کے اندر رول آف لا اور آئین کی بالادستی ہوگی. اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہیں، جو کیا عملہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں عملہ موجود ہے، وجہ کوئی اور ہی ہے. درخواستیں آج تک فکس نہیں ہوئی اور پہلے درخواستیں فکس ہوئی اس کے اوپر سماعت ہوئی اور اب نہیں فکس ہو رہی، اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ فکس ہوں تاکہ آئین کی بالادستی اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے. یہ ابو اسناد صاحب جو ہے کیا پورے پاکستان میں ایک ہی جج ہے؟ کبھی ان کو بیماری ہوتی ہے، کبھی وکیل نہیں ہوتے، پروسیکیوٹر صاحب نہیں ہوتے، کبھی کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے، تو کیا اتنی ثابت چیز سابق وزیر اعظم کے ٹرائل ہو رہے اور ان کی ججز بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تو ڈیوٹی جج کا نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ پہلی بدنیتی دیکھیں، ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا جس کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور جو ان کی عدالت جیل میں ٹرانسفر کی گئی اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا، ابھی تک اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں آ رہا. اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے ہماری استدعا تھی، اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں آ رہا. تو فیصلہ آنا چاہیے اور قانون کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے. ابو الاسناد صاحب چھٹی پر جاتے ہیں تو ان کے متبادل ڈیوٹی جج ہونے چاہیے، اور اگر وہ آتے ہیں اور پھر جب دوسری طرف سے سرکار کی طرف سے پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں 3 وکیل، تو وہ جناب بہانے مانگتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے. خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جا رہا اور یہ بالکل جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ انصاف کا قتل ہے اور زیادتی ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ اگر اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کی اور میری
پھر کیا حیثیت رہ جائے گی کہ آپ کو اور مجھے کیا انصاف ملے گا؟ آپ کو نہیں لگتا حکومت نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے انصاف کی ڈور ٹو ڈور فراہمی؟ تو جہاں خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں عدالت میں خود چلی جاتی ہے، تو اس سے تو خان صاحب کو الٹا سہولت مل گئی ہے کہ چلو عدالت ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ لیکن صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب خان صاحب کے حوالے سے ہم ایگزیمشن فائل کرتے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اس وقت جو ہے میڈیکلی فٹ نہیں ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو انہیں ایگزیمشن دی جائے، تو اس وقت ایگزیمشن نہیں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ وارنٹ لے جائیں اور آپریشن کریں اور ان کو لے کے آئیں۔ پھر ہم جب یہ درخواست دیتے تھے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہر روز مرڈر ہوتے تھے اور وہاں پر سیکیورٹی کی جو صورتحال تھی وہ خراب تھی، تو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے جب واضح احکامات دیے کہ کورٹ کو ٹرانسفر کیے جائے جوڈیشل کمپلیکس میں، ہم بھی سیٹسفائی تھے اور جوڈیشل کمپلیکس میں خان صاحب پیش ہوتے رہے اور سرکار وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کرتی رہی ہے۔ ابھی بھی حکومت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات کرتی اور خان صاحب کو وہاں پر پیش کیا جاتا۔ اب کتنی مذاکرہ خیز بات ہے، جب ان کا اپنا دل ہوتا ہے تب سیکیورٹی بھی مکمل کر لی جاتی ہے، اور جب وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے اور ان کی تصویر جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گی اور وہ پھر خان ہو جائے گی، تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم دے نہیں پاتے۔ یہ ایک بہانے ہیں جو کہ صرف اور صرف خان صاحب کی ویڈیو اور تصویر سے ڈرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تھینک یو۔